جسے آپ براق کہتے ہیں، اور مکیل جب علیہ وہ جب السلام کتنے عرصے بعد جب وہ کیا نام ہے اس ولیج کا، طائف کیا بولتے ہیں اسے؟ طائف، ہاں جی طائف، طائف سے جب کتنے عرصے طائف سے بعد یہ ہوا واپس تھا؟ آئے، جی جی طائف سے جب واپس آئے جی تو جی اسی ٹائم جو ہے نا کہ وہ طائف سے واپس اب آئے، تو اس کے بعد جو ہے نا فرشتہ آیا اور آپ کو جو ہے نا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی تسکین ہو، اور جو آپ کے ساتھ ایمان لا چکے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھیں جنت کے احوال اور جنت کے احوال سارے، اور اسی طرح تمام نبیوں کی امامت کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی بھی تسکین فرمانی تھی، اور اس طرح امت کو بھی جو ہے نا دکھانا تھا کہ آپ سید الانبیاء ہیں۔ تو جتنے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کی بھی دلوں کی تسکین تھی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ دیا گیا معراج کا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، کہاں تو پر ابھی آرام جو ہے نا فرما رہے تھے نیم مولانا خوابی صاحب؟ کی حالت میں، یعنی کہ ابھی سوئے ہوئے تھے، کہاں؟ تو یہ کا اپنے یک گھر میں چھت تھے؟ پٹی، کہاں تھے مولانا صاحب؟ ہاں جی، کہاں تھے وہ؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں؟ ام ہانی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بہن ہے، جی تو جی ان کے جو ہے نا جو اس مکان میں تھے، تو جب ان کے مکان میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، جی جی تو یکا یک جو ہے نا ایک دفعہ ایک دم اچانک چھت پھٹی اور چھت سے جبرائیل علیہ السلام نیچے اترے، تو سبحان آپ کے ہمراہ اور بھی فرشتے تھے، سبحان اور اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام کے اور فرشتے تھے، تو آپ کو جگایا تو اور مسجد حرام کی طرف لے گئے، یعنی کہ قبلہ کی طرف، خانہ کعبہ شریف کی طرف لے گئے، تو وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سو گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے خانہ کعبہ میں، تو حتیم جو ہے نا وہاں پر ایک سائڈ میں جہاں پر آپ بھی دو رکعت آج بھی دو رکعت نفل پڑھتے ہیں، حتیم جسے کہتے ہیں، تو وہاں پر جو خانہ کعبہ میں آگے دیکھیں تھوڑی سی جگہ بنی ہے، تو جسے جو ہے نا دو رکعت نفل پڑھتے ہیں، جی 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 تو ابھی بھی تو ہم لیٹ گئے اور دوبارہ سو گئے، تو جبرائیل امین اور مکیل علیہ السلام کے دوسرے فرشتے انہوں نے آپ کو پھر جگایا، تو آپ کے جو ہے نا کہاں آپ سو کو گئے؟ خانہ کعبہ میں سو گئے تھے مولانا صاحب؟ ہاں جی خانہ کعبہ میں، پھر جب آپ کو اٹھایا تو خانہ کعبہ میں لے کے آیا، تو آپ خانہ کعبہ میں سو گئے تھے، اچھا خانہ کعبہ میں جو حتیم جگہ ہے جہاں پر آج بھی بالکل خانہ کعبہ کے سامنے ہی ہے، جی، دو تو نفل خانہ پڑھ کعبہ لیتے۔ جو ہے بالکل سامنے ہی ہے، تو وہاں پر دوبارہ سو گئے، جی جی تو پھر جبرائیل علیہ السلام مکیل علیہ السلام نے آپ کو اٹھایا، جی وہ جو زمزم کا کنواں ہے جی 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 وہاں پر زمزم کے کنویں میں لے گئے اور لٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو ایک بار پھر چاک کیا، سبحان جیسے اللہ۔ بچپن میں جو ہے نا چاک کیا تھا، جی جی یعنی یہ سینے مبارک کو، پیٹ کو جو ہے نا کاٹا، جی جی اور پیٹ کو کاٹ کر تو وہاں سے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک یعنی کہ دل مبارک آپ کو نکال کر سبحان اللہ زمزم کے پانی سے دھویا، سبحان اللہ تو جبرائیل علیہ السلام مکیل علیہ السلام اور ایک سونے کا تشت لایا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، اس سبحان ایمان اور حکمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھر کر، یعنی کہ دل میں جو ہے نا جو حکمت کی جو چیزیں تھی ساری ایک قسم کے پوری جو ہے نا اس میں ایمان حکمت صبر ساری چیزیں اس میں موجود تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ڈال دیا، سبحان تو اللہ سینے میں ڈال کر پھر اس کو جو ہے نا سی دیا، سبحان جب اللہ اس کو سی دیا تو اسی طرح یعنی کہ جس طرح آج کے دور میں جس طرح آپریشن ہوتا ہے تو دل کو باہر نکالتے ہیں، جی تو جی آج کل بھی جو ہے نا دل کو باہر نکال لیتے ہیں، جی جی تو وہ سارے جو ہے نا اسی پروسیس سے اور کر کے تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کو نکال کر ان کو آپ زمزم سے دھویا، تو ایک دفعہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سینہ مبارک نکالا تھا تو اس ٹائم جو ہے نا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں برف کی طرح کوئی ٹھنڈک جو ہے نا رکھی تھی، جی تو جی جو وہ شیطان کا جو مادہ تھا گندا، وہ جو خون تھا وہ جمع ہوا تھا اس کو باہر نکالا تھا، جی وہ جی اس وجہ سے نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے ہی جو ہے نا دل شروع بچپن 2 سال کی عمر میں جب ہوا تھا تو وہ اسی وجہ سے ہوا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کی باتوں میں نہ آئے، اور جو گناہ معصیت ہے یہ ویسے بھی جو ہے نا یہ گرم ہے، یعنی کہ گرم ہے یہ کیونکہ یہ جہنم سے بنی ہے، تو یہ معصیت وغیرہ دل سے نکل جاتے ہیں، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ٹھنڈک بھری تھی، سبحان اور اللہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایمان اور حکمت بھرا تھا، سبحان اللہ یہ چیزیں جو ہے نا بھری تھی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو یعنی کہ سی دیا، ٹھیک کر دیا، تو پھر جو ہے نا دونوں شانوں کے درمیان جو دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شولڈر تھے اس کے درمیان مہر نبوت لگائی، سبحان اللہ پھر نبوت مور کی تو پھر جو ہے نا وہ لگائی، پھر اس کے بعد ایک براق لایا گیا، تو براق جو ہے نا ایک جانور تھا جو کہ جنت سے لایا گیا تھا، جو جنت سے لایا تھا، وہ جو ہے خچر سے چھوٹا تھا اور گدھے سے جو ہے نا کچھ بڑا تھا، یعنی کہ درمیانہ سب جانور تھا، گھوڑے سے چھوٹا اور جو ہے گدھے سے بڑا تھا، تو سفید رنگ کا تھا، تو یہ سفید رنگ کا تھا اور یہ جو ہے نا بہت تیز تھا، جس کا جو ہے نا بہت تیز تھا، اس پر سوار ہوئے تو اس کے جبریل پر بھی تھے؟ ہاں، پر بھی تھے مولانا صاحب؟
ہاں اس کے جو ہے نا یہ جب یہ پہلے لے کر گیا، پر کا تو ذکر نہیں آتا، تو ویسے جو ہے نا یہ براق ایک گھوڑے کی طرح تھا، تو وہ جو ہے نا وہ ویسے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ تو پاؤں کے بغیر بھی اڑانے میں قادر ہے، صحیح کہا تو یہ جنت سے ایک لایا گیا تھا، جی تو جی وہ تو ہمارے ذہن کے مطابق یہ ہے کہ وہ اڑنے والا تھا اس وجہ سے۔ جی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور مکیر علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے، یعنی کہ اس کو براق میں 3 بندے جو ہے نا سوار ہوئے، سبحان تو اللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جب سوار ہو کر تو اس کے بعد جو ہے نا ادھر گئے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف گئے، سبحان اللہ تو مسجد اقصیٰ کی طرف جو ہے نا ادھر جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، تو ایسے جو ہے نا آپ جب گزر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں، تو اس میں جو ہے نا کھجور کے درخت بے کثرت تھے، تو جس جگہ ایک ایسی جب گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا ایسی زمین سے گزر ہو جس میں کھجور کے درخت کثرت سے تھے، جو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہاں اتر کر نماز پڑھ لے جائے، نفل نماز پڑھ لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر نماز پڑھی، تو جبرائیل امین نے کہا آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو کچھ معلوم نہیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے یثرب یعنی مدینہ طیبہ میں نماز پڑھی ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں گے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت نہیں کی تھی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تو اس وقت آپ کو کھجورے وغیرہ کے درخت نظر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہاں پر 2 رکعت نفل پڑھ لیں، تو 2 رکعت نفل پڑھی، پھر بتایا کہ یہ مدینہ طیبہ ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور جو ہے نا ایک زمین کسی اور زمین پر پہنچے، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہاں پر بھی جو ہے نا نماز پڑھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر نماز پڑھی، تو جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ جو ہے نا یہ وادی سینا ہے، جہاں پر جو ہے نا شجرہ موسیٰ کے قریب تھی، کہ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جہاں پر کلام فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، جو ہے نا جسے قرآن مجید میں بھی ذکر آتا ہے کہ جو ہے نا اس کا جب ان کو ایک کوئی تجلی نظر آئی، ایمان روشنی نظر آئی، انہوں نے کہا میں آگ لے کر آتا ہوں، اپنی بیوی کو کہا کہ آپ ادھر ہی بیٹھے، تو گئے تو وہاں پر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، تو وہ جب جبرائیل علیہ السلام وہ جگہ آپ کو بتائی، تو جب سیر کرائی تھی نا جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی تھی پوری جگہ کی، تو جب وہ جگہ پہنچے تو پھر وہاں پر بھی جو ہے نا آپ نے نماز پڑھوائی، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہاں پر بھی آپ نماز پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی نماز پڑھی، اور آپ کو بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کلام فرمایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھ کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ گئے، تو وہاں پر بھی جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھائی، تو وہ بتایا کہ یہ مدین ہے، یہاں پر شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے، تو جب حدیث میں روانہ ہوئے تو جب پھر ایک اور جگہ نماز پڑھی، جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی، تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ مقام بیت الحم ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، سبحان اللہ، تو یہ جو ہے نا اسی طرح وہ جبرائیل علیہ السلام ایک طرح کا آپ کو سیر کروا رہے تھے مختلف جگہ کی، یہ دکھا رہے تھے، جیسے آج بھی ہم کدھر جائیں تو کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ قوم عاد رہتی تھی، قوم سمود رہتی تھی، ابھی بھی آپ سعودی عرب میں جائیں تو مختلف سیر کرواتے ہیں، وہ جگہ جہاں آمنہ علیہ السلام کی قبر مبارک تھی، تو یہاں سے جو ہے نا نکلے تھے، اسی طرح جبرائیل علیہ السلام نے سیر کروائی کیا یہ وہ جگہ یہ مدینہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام فرمایا، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو وہ جب اسی طرح جب سیر کروائی تو پھر آپ اسی براق پہ سوار تھے، تو راستے میں جو ہے نا ایک بوڑھیا پر گزر ہوا، تو ایک بوڑھیا تھی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، جو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں آپ آگے چلے، اس کی طرف توجہ نہ دیں، تو آگے جب چلا تو ایک بوڑھا نظر آیا، اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آگے چلیے، اس کو بھی توجہ نہ دیے، اس کو بھی توجہ نہ دیں، تو پھر ایک جماعت پر گزر ہوا جس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکہ یا اول و السلام علیکہ یا آخر و السلام علیکہ یا حاشر، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام دیا، یا اے نبی السلام ہو اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے ہیں اور سب سے آخر ہیں، اور جو یا حاشر اور قیامت کے بعد جو ہے حشر میں کام آنے والے ہیں، تو جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سلام کا جواب دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب بھی دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ بوڑھیا کون تھی، وہ بوڑھا کون تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ جو ہے نا کہ وہ جو بوڑھیا تھی، جو بوڑھی جو آپ کو بلا رہی تھی راستے کے کنارے میں کھڑی ہو کر، وہ دنیا تھی،
تو آپ کو بوڑھی عورت سے تشبیہ دی گئی دنیا کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ اس وجہ سے نہیں دی گئی کہ آپ تو اس کو توجہ دیتے تو آپ دنیا کی طرف توجہ دیتے، اور دنیا جو ہے نا ویسے بھی مسلمان کے لیے امتحان گاہ ہے، اصل تو آخرت ہے، اور اسی وجہ سے اسے بوڑھی عورت کے ساتھ تشبیہ دی کہ دنیا کی عمر اتنی قلیل ہے کہ ایک دم جو ہے نا 60-70 سال میں انسان عموماً جو ہے نا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے اس بوڑھی عورت سے تشبیہ دی کہ جیسے جو ہے نا اس عورت کی عمر باقی ہے تو اسی طرح یہ دنیا جو ہے نا یہ باقی ہے، اور جو بوڑھا مرد تھا وہ شیطان تھا، شیطان، تو اس وجہ سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا ان کی طرف توجہ نہ دے، تو دونوں کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف مائل ہو جائیں، دنیا کی طرف بھی ہو جائیں اور شیطان کی طرف بھی مائل ہو جائیں، تو اس وجہ سے جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو منع فرمایا کہ ان کی طرف توجہ نہ دیں۔ تو جس جماعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا تھا، جس جماعت نے آپ کو سلام کیا تھا کہ السلام علیکہ یا اول والسلام علیکہ یا آخر والسلام علیکہ یا حاشر، تو آپ نے جن کو جواب دیا تھا جبرائیل علیہ السلام کو کہنے پہ، تو وہ جو ہے نا انبیاء کرام کی جماعت تھی۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، تو اس طرح وہ انبیاء کی جو ہے نا جماعت تھی۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح ایک اور جو ہے نا روایت میں آتا ہے، صحیح مسلم میں کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں جب میرا موسیٰ علیہ السلام پر گزرا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، تو میں نے دیکھا کہ آپ قبر پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی کہ انبیاء کو ویسے بھی حدیث میں بھی آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں جو ہے نا زندہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، زندہ رہتے ہیں۔ ہاں جی، وہاں پر جو ہے نا نماز۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے دیکھیں نا، وہ کتنے 100 سال صرف کھڑے رہے، ان کی باڈی ویسی کی ویسی تھی جب تک کہ لکڑ نہیں ہو گئی، تو اس سے صاف زیادہ انبیاء علیہ السلام جو ہے ہمیشہ ان کی بالکل انبیاء تو ہمیشہ جو ہے نا وہ زندہ رہتے ہیں قبروں میں اپنی، تو اسی وجہ سے وہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کو اور جتنے کیڑے مکوڑے ان کو حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسم کو جو ہے نا کھائیں۔ سبحان اللہ۔ تو الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون علیہ، کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ اور وہاں پر جو ہے نا نماز ہی پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اسی طرح جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج میں گئے تو موسیٰ علیہ السلام اور دجال کو خاصن، یعنی کہ تمام آپ کو دروغ جہنم کی جو ہے نا سیر بھی کروائے گی، جتنا جو دروغ جہنم تھا، جو جہنم کا فرشتہ تھا، اس کو بھی جو ہے نا آپ کو دکھایا گیا۔ تو اسی طرح جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انبیاء کی جس جماعت سے گزرے تھے تو وہاں پر انبیاء علیہ السلام کی جو ہے نا نماز، ان کی جماعت ان کو کروائی تھی، تو ان کی جو ہے نا مسجد اقصی میں تمام انبیاء کو جمع کیا گیا۔ تو وہ جماعت ساری مسجد اقصی میں سے گزر رہی تھی؟ ہاں جی، مسجد اقصی میں ہوئی تھی وہ ساری جماعت، وہ ساری مسجد اقصی میں جماعت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت بھی ہوئی، یعنی کہ آپ کو بتانا تھا کہ آپ سید الانبیاء ہیں، آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں، تو اس وجہ سے امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ پھر آپ وہ براق لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے گیا، اوپر آسمانوں کی طرف، تو وہاں پر جو ہے نا آپ نے مختلف حالات دیکھے، جیسے جو ہے نا وہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم پر گزرے تو اس کے ناخن جو ہے نا تانبے کے تھے، تانبے کے اس کے ناخن تھے، پوری قوم تھی، اور اپنے چہروں کو اور سینوں کو ناخنوں سے چھیلتے تھے، تو چھیلتے تھے اور پھر جو ہے نا اس کو کھاتے تھے، چہروں کو اور سینے کو جو ہے نا ان کو ناپتے جو ان کے ناخن تھے تانبے کے ان سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا یہ وہ ہے جو اپنے جو آدمیوں کا گوشت کھاتے تھے دنیا میں، یعنی کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ دوسرے بھائیوں کا آپس گوشت کھاتے تھے، تو آپ گوشت کیسے کھاتے تھے، تو بتایا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو آپ غیبت کرتے تھے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ایک دوسرے کی غیبت کرتے تھے، تو اب ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب یہ دیا کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں، تو یہ تانبے سے اپنے چہرے اپنے جو گوشت نکالتے ہیں، پھر اس گوشت کو کھاتے ہیں، اپنے چہرے کا گوشت، سینے کا، اس طرح جو ہے نا وہ گوشت نکالتے ہیں اور کھاتے ہیں، گوشت نکالتے ہیں تو کھاتے ہیں، دوبارہ وہ گوشت پھر بن جاتا ہے، اسی طرح جو ہے نا پھر نکالتے ہیں پھر کھاتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک اور شخص کے بارے میں آپ کو جب دیکھا کہ وہ نہر میں تیر رہا ہے، تو نہر میں جو ہے نا ایک شخص کو دیکھا وہ نہر میں تیر رہا ہے، اور جو ہے نا وہ تو اس کو پتھر جو ہے نا پتھر اس کو لقمہ بنا کر کھائی جا رہا ہے، جو پتھر ہے سخت ایسی چیزیں تو ان کو کھائی جا رہا ہے،
تو آپ سے پوچھا کہ جبریل صاحب سے یہ کون ہے؟